اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعلک تارک بعد ما یوحی الیک وضائق بہ صدرک ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے محبوب کو تسلی عطا فرمائی ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اے محبوب آپ ان کو جو ان کے مسئلے ہیں اس وقت کفار مکہ کے، بت پرستی کے، یہ سارے چیزیں اگر ہیں جو برائیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، آپ ان کو بیان کریں گے یا آپ کا مذاق اڑائیں گے؟ اگر آپ نہ بیان کریں تو یہ آپ کا مذاق بھی نہیں اڑائیں گے۔ تو لیکن یہ ضرور ہوگا کہ جو وحی آپ کو کی جا رہی ہے، جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ یعنی وہ صحیح طریقے سے جو رسالت کا منصب ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے؟ جو آپ کا کام ہے وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو سکے گا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ تو اگر آپ جو شراب پیتے ہیں، بت پرستی کے اندر ہے، یہ ساری چیزوں کے اندر جو مبتلا ہیں، یہ نہ بیان کریں تو پھر تو یہ آپ کا مذاق بھی نہیں اڑائیں گے، پھر یہ آپ کے ساتھ دشمنی بھی نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ ان کے ان مسئلوں کو بیان کریں گے جن مسائل کے اندر یہ مبتلا ہے، تو پھر یہ آپ کی دشمنی بھی کریں گے آپ کے ساتھ، پھر آپ کا مذاق بھی اڑائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے یہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے آپ نے وہ نہ بیان کیا تو پھر جو رسالت کا جو منصب کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ کو حکم یہ ہے کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو حکم فرما رہا ہے آپ ویسے ویسے منوان پہنچاتے جائیں، چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلعلک تارک بعد ما یوحی الیک، تو کیا جو آپ کی طرف محبوب وحی کی جا رہی ہے اگر آپ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں، نہ بیان کریں، تو ہوگا کیا؟ وضائق بہ صدرک، آپ کا سینہ پھر تنگ ہو جائے گا۔ جو رب آپ کو حکم دے رہا ہے اگر آپ نے یہ ساری رسالت کا جو پورا حق نہ ادا کیا، نہ لوگوں تک پہنچایا، تو پھر آپ کا بھی سینہ تنگ ہو جائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ آپ ان تک جو بھی پیغام آ رہا ہے، چاہے جنت کی خوشخبری ہے وہ بھی ان تک پہنچا دیں، جہنم کے ڈرانے کا معاملہ ہے وہ بھی ان تک پہنچا دیں، جو رب کو مان رہا ہے اس کے انعامات کیا ہے، جو رب کو نہیں مان رہا اس کا نقصان کیا ہے، یہ سارا کا سارا ان کو بیان فرما دیں۔ رہا مسئلہ ان کے بتوں کا، ان کے شراب کا، ان کے جوے کا، ان کے حرام اور حلال کا، یہ جو کچھ اللہ بیان کرتا جا رہا ہے آپ سارا کا سارا پہنچاتے جائیں، ان کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت سے یہ مسئلہ تو ثابت ہو گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو برائیاں ان کے اندر ہیں ان کو بھی ساتھ بیان کریں کہ اس برائی کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اب دیکھیں ذرا کفار مکہ نے حضور سے دشمنی کیوں کی ہے؟ آپ کبھی غور کر کے دیکھیں، بڑی مشہور حدیث پاک کہ جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کے پاس وہ جب وہ ابو جہل اینڈ کمپنی ساری حضرت ابو طالب کے پاس گئی تھی، انہوں نے جا کے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا یار یہ جو کچھ آپ کا بھتیجا لیتا ہے لے لے، پیسہ چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اگر عرب کی کسی بھی حسین لڑکی سے شادی کرنے کا مسئلہ ہے ہم رشتہ بھیجنے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کا نکاح بھی کروانے کے لیے تیار ہیں۔ تیسرا آپشن، اگر انہوں نے سردار بننا ہے تو ان کی سرداری کے اندر بھی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے ہم انہیں صادق اور امین مانتے ہیں، اگر انہوں نے سردار بننا چاہتے وہ بھی بنا دیتے ہیں، پیسہ چاہیے وہ دینے کے لیے تیار ہے، کسی اچھی خاندان میں رشتہ کروانا ہے وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ صرف ایک بات سے روک دیں کہ ان سے کہیں کہ تہاڈی مہربانی ہمارے بتوں کو نہ چھیڑے، ہمارے بتوں کو نہ چھیڑے۔ ہاں صرف بتوں والا مسئلہ رہنے دیں، باقی جو کچھ بھی یہ بیان کر رہے ہیں، باقی جو مرضی بیان کرنا ہے بے شک کرتے رہے، ہمارے بتوں کو نہ چھیڑے۔ آپ قرآن مجید کی آیت ہے نا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ذرا آپ اس پر غور کر کے دیکھیں کفار مکہ نے تو پہلے بھی حضور کو یہ آپشن دیا تھا کہ آپ اپنے رب کو مانتے جائیں، ہم اپنے رب کو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں تک کہا تھا کہ 1 سال ہم آپ کے خدا کو مان لیتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے خداؤں کو مان لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا نہیں آپ نے ہمارے خداؤں کو ماننا ہے، آپ اپنے خدا کی عبادت کرتے رہے، ہم اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں، ہمیں نہ چھیڑے۔ جس طرح آج لوگ کہتے ہیں جناب تسی اپنی اپنی سیدھی سیدھی گل کرو، تسی سانوں کیوں چھیڑ دیو ہیں جی؟ تو پھر کیا بیان کریں بھائی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ تم چاند سورج بھی لا کے رکھو نا، تم تو پیسے کی بات کر رہے ہو، تب بھی میں نے جو تمہارے بتوں کی برائی ہے وہ بیان کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، وہ کہتے ہیں جی مولوی صاحب صرف سیدھا سیدھا بیان کرو، تسی نہ چھیڑو کسی نو۔ بھائی کس کو نہ چھیڑے؟ چور چوری کرتا ہے اس کو بھی نہ چھیڑے،
شرابی پیتا ہے اس کو بھی نہ چھیڑے، ٹھیک ہے، جواری کھیل رہا ہے اس کو بھی نہ چھیڑے، سود کھا رہا ہے اس کو بھی نہ چھیڑے، تو پھر بیان کیا ہے؟ ٹھیک ہے، انبیاء بھی تو یہی کچھ کرتے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ بتوں والا مسئلہ تھا تو کیا کہا گیا تھا؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ اکیلے عبادت کرتے تھے، بات ٹھیک تھی، لیکن دشمنی کیوں پڑی؟ جب ان کی معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی برائی تھی بتوں والی، ان کو چھیڑا ہے۔ حضور علیہ السلام کے سارے دشمن کیوں بنے ہیں؟ حضور کی تبلیغ سے مسئلہ نہیں تھا، ان کو مسئلہ تھا اپنے مفادات سے، کہ اگر ان کی بات مانتے ہیں پھر ہمارا رشوت گئی، ہمارا حلال حلال گیا، ہمارے تو جناب بت بھی گئے، ہم جو خزانے کھا رہے ہیں، جو بیت اللہ کے نام پر جو صدقے خیرات آ رہے ہیں، نذرانے آ رہے ہیں، ہم وہ کھا رہے ہیں، وہ تو سارا کوئی ختم۔ پھر بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آج کے دور کے اندر، آج کا دور کا بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ ہیر وارث شاہ سنائیں، لیلا مجنون کے قصے سنائیں، بزرگوں کی کرامتیں سنائیں، لوگ آپ کی تقریر سے خوش ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ربیع الاول لگا ہے، ماشاءاللہ سیزن لگا ہوا ہے، ہر روز کہیں نہ کہیں محفل ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کسی بھی محفل کے اندر ذرا چور کی سزا تو بیان کریں، پھر دیکھتے کتنے پیسے پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ذرا کرپشن کے بارے میں بتائیں نا، پھر دیکھتے کتنے پیسے لوگ آپ پر پھینکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ زمانے کی برائیوں کو چھیڑو گے، لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے، اور یہی انبیاء کی سنت ہے۔ انبیاء نے ہمیشہ جب بھی آ کے لوگوں کی برائیوں کو تو چھیڑا کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا، جب انہیں کو کہا گیا کہ یہ نہیں کرنا ہے تو نتیجہ کیا نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب اگر آپ ان تک میرا پیغام نہ سارا پہنچائیں گے تو پھر آپ کا سینہ تنگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خطیب آج کے دور کے مسئلہ بیان نہیں کرتا تو پھر اس کی خطابت کے اندر بھی کوئی چسمس کوئی نہیں ہوگی، نہ اثر ہوگا۔ ہمیشہ لوگوں کو جب سمجھانے کی بات کریں گے پھر جا کے لوگوں کو اثر ہوگا، کہ لوگوں کو بتائیں تو صحیح بھی اس معاشرے کی بیماریاں سب سے بڑی ہے کیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پہ عبداللہ بن امیہ مخزومی یہ کافر تھا، اس نے کہا جی اگر آپ نبی ہیں تو آپ کے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں ہے، نبی ہے تو پھر آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے تھا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی کم سے کم ہوتا، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ آپ کے پاس پیسہ ہے، نہ آپ کے پاس نہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ چلتا ہے، ہم آپ کو نبی کیسے مان لیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تصور کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ نبی کے پاس تو پیسہ ہونا ضروری ہے، حالانکہ 1,24,000 نبیوں کے اندر صرف 4-5 نبی پیسے والے ہیں، باقی تو سارے نبی ایسے ہی ہیں۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ان کو ہی بادشاہت ملی ہے نا، اس کے علاوہ باقی 1,24,000 نبی آئے ہیں، کہاں ہے وہ، اور کس حالات میں انہوں نے زندگی گزاری ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز، یہ کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ کنز، کہ آپ کے ساتھ خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، آپ کو پیسہ کیوں نہیں دیا گیا، آپ اللہ کے نبی ہے تو آپ کے پاس تو پیسہ ہونا چاہیے تھا، آپ اللہ کے نبی ہے، او جاء معہ ملک، آپ کی سیکیورٹی کے لیے تو جناب ایک فرشتہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتا، یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے دماغ میں نبوت کا جو معیار بیٹھا ہوا تھا، بھئی جس کے پاس پیسہ ہے وہ نبی ہے، اور نبی کے لیے پیسہ ہونا ضروری ہے، حالانکہ اللہ نے ارشاد فرمایا نبی کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ دنیا کی اوقات کوئی نہیں ہے، تو اس لیے نبی اس چیزوں کو حیثیت کوئی نہیں دیتا ہے۔ اور ہر دور کے اندر شعیب علیہ السلام کو یہی تڑی لگائی گئی، انہوں نے کہا جناب لولا رحتک لرجمناک ما انت علینا بعزیز، فرمایا کہ آپ ایک تو مالی لحاظ سے کمزور ہے، ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے آپ کے پاس، ہم آپ سے تو پھر آج دیکھ لیں پھر ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے۔ لولا رحتک لرجمناک، فرمایا کہ اگر ہمیں آپ یہ گھٹ ناپ تول کرتے تھے نا تو شعیب علیہ السلام نے روکا، انہوں نے کہا جناب جے تسی روکڑ تو باز نہ ہے نا، لولا رحتک لرجمناک، پھر ہم آپ کو جو ہے وہ پتھر مار مار کے آپ کو شہید کر دیں گے۔ تو شعیب علیہ السلام تو روکنے ہی آئے۔ تو جب قوم کے اندر بیماریاں آئی ہیں نبی اسے روکنے ہی تو آیا ہے، بت پرستی عام ہوئی ابراہیم علیہ السلام آ گئے، غلاظت گندگی عام ہوئی تو لوط علیہ السلام آ گئے، ٹھیک ہے، جب جادوگری عام ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام آ گئے، جب شعر و شاعری کا دور پھیلا تو پھر آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اس کا مطلب یہ کہ نبیوں کا آنا اسی وجہ سے ہی تھا کہ جب معاشرے کے اندر بے حیائی برائی پھیل جاتی ہے تب نبی اسے روکنے آتا ہے، ٹھیک ہے، نبی اس برائیوں کو تو روکنے آتا ہے۔ اور آج جب ہم کہتے ہیں کہ یار یہ برائیوں کا کام نہیں کرنا، اسے چھوڑ دو، کہتے ہیں مولوی صاحب تیرے تقریر نہ کریا کر، تو سیدھی سیدھی تقریر کر۔ مجھے ایک بندے نے کہا، اس نے کہا جی آپ سیدھا سیدھا قرآن سنائیں، میں سیدھا سیدھا قرآن سے تانے وارے نہیں کھانا سیدھا سیدھا قرآن، ٹھیک کھاتا ہے سیدھا سیدھا قرآن، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یَا اُولِي الْأَلْبَابِ، یہ سیدھا سیدھا قرآن ہے، ٹھیک ہے۔
کہ قتل کا بدلہ قتل ہے اور اسی کے اندر تمہاری زندگی ہے. ٹھیک ہے, جس نے دانت توڑا اس کا دانت توڑو, اسی کے اندر زندگی ہے. جس نے چوری کیا اس کا ہاتھ کاٹو, اسی کے اندر زندگی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ سیدھا قرآن ہے. بارے کھاتا کسی کے اور سود کھانے والا فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, فرمایا جو سود کھا رہا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. سیدھا قرآن ہی تو ہے. ٹھیک ہے, تو سیدھا قرآن آج کے مسلمان کو کہاں وارے کھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے یا آپ کی سیکورٹی کے لیے پیچھے جو آپ کو فرشتہ ہونا چاہیے, آپ ان کو فرمایا انما انت نذیر, میں تمہیں صرف ڈرانے آیا ہوں. ٹھیک ہے جی, تمہیں اس سے کیا غرض لگے کہ میرے پاس پیسہ ہے کہ نہیں, تمہیں اس سے کیا لگے میرے پاس فرشتہ ہے کہ نہیں, میری بات کو سن لو, جو بات کر رہا ہوں وہ بات سچی ہے کہ نہیں یہ بات کرو تم. ٹھیک ہے, جب تمہارے سامنے میں نے کوئی بات رکھی ہے تو اس بات پہ تم غور کر لو کہ اگر میں بات خلاف قیاس اور خلاف عقل کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, پھر تو تم بات کرو کہ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے, جبکہ میں تو تمہارے سامنے پورا قرآن رکھا ہے, وہ فطرتی چیز ہے. ٹھیک ہے, جو چیز قدرت نے تمہارے فائدے کے لیے بیان بنائی ہے وہ ساری کی ساری میں نے تمہیں بیان کر دی ہے. اب یہ تمہارے فائدے کی بات ہے اور اس کو تم سوچ لو, تمہیں اس سے کیا لگے کہ پیسہ ہے کہ نہیں ہے. اور یہی حال آج ہماری قوم کا بھی ہے. آپ یقین کریں کہ آج کے دور کے اندر اگر کوئی عالم دین گاڑی کے بغیر تقریر کرنے جائے لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے کیونکہ اس کے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے. یہ چیزیں تو شرع عام ہے. لوگ اس لیے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, آپ کے پاس ایسے سونے کے سکے پڑے تھے تو آپ نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کے اچھالے, تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کے پاس یہ پیسہ نہ اس کا مسئلہ بھی کوئی نہیں سنتا. آپ دیکھ لیں, یہ حضرت سفیان ثوری کی بات کر رہا ہوں میں. جس عالم کے پاس پیسہ نہیں نا اس عالم کی تقریر کوئی نہیں سنتا. اور آج کے دور تک یہ بات چلی آ رہی ہے. جتنا تگڑا پیسے والا بندہ ہوگا اس کی بات بھی ذرا سنیں گے. اس کی موٹی سی مثال طارق جمیل کو دیکھ لیں, کیونکہ پیسے والا مولوی ہے اگرچہ پڑھا لکھا نہیں ہے, اس کو سارے سنتے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے, کیونکہ میڈیا کا دور ہے, پیسہ اس کے پاس ہے اور وہ میڈیا کو خرید سکتا ہے, جو اس نے مرضی چاہے وہ استعمال کرے. اب اس بندے کو ہار کوئی مولانا طارق جمیل, مولانا سے پوچھے تو صحیح کون سے مدرسے سے پڑھ کے آیا ہے, مولانا نے 4 چلے لگایا خالی اور مولانا ہو گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص کے پاس پیسہ نہیں نا وہ جتنا مرضی بڑا عالم ہو, جتنا مرضی بڑا محقق ہو, اگر رکشے پہ چلا جائے لوگ اس کی تقریر نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے, یہ کئی آپ بیتیاں ہیں. خود آپ بیتی ہوتی ہے نا, جو ایک جگ بیتی ہوتی ہے, ایک آپ بیتی ہوتی ہے. میں ڈیفینس میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا, مجھے بندے نے کہا, اس نے کہا یہ آپ رکشے بھی آ گئے ہیں. میں نے کہا یار آیا تو میں ہی آنا. ٹھیک ہے, تو سمجھ حقیقت یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ ان کو فرمائیں انما انت نذیر, اے میرے پیسے کو یا سیکورٹی کو یا پروٹوکول کو نہ دیکھو, میری باتوں کو دیکھو کہ میں تمہیں جہنم سے بچانے آیا ہوں کہ یہ کام چھوڑ دو وگرنہ جہنم میں چلے جاؤ گے. واللہ علی کل شیء وکیل, اللہ تعالیٰ ہر شے پر نگہبان ہے. اور باقی رہا مسئلہ جو میں لایا ہوں, ام یقولون افترا, میں کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن افترا ہو, آپ نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن آپ نے اپنی طرف سے بنایا ہے, تو قل اے محبوب ذرا آپ ان کو فرمائیں فاتو بعشر صور مثلہ, اس جیسی 10 صورتیں تو لے آؤ. بندے نے بنایا نا, تو تم بھی تو بندے ہی ہو. معاشرہ ایک, زبان ایک, وہ بھی عربی ہے, تم بھی عربی ہو, لاؤ بنا کے لے آؤ. ٹھیک ہے, تمہارے معاشرے میں رہنے والا, پھر تمہارے سامنے زندگی گزارنے والا اللہ کا نبی ہے. کسی استاد کے پاس پڑھا بھی نہیں ہے, ساری زندگی تمہارے سامنے زندگی گزاری ہے, مکہ سے باہر قدم بھی نہیں رکھا ہے. وہ اتنا بے مثال کلام لے آیا ہے, اور اگر خود بنایا ہے تو تم بھی یہیں کے رہنے والے ہو, تمہاری زبان بھی عربی ہے, تم بھی قریشی ہو, تم بھی یہاں کے رہنے والے ہو, تم بھی شعر و شاعری جانتے ہو, سارا کچھ تم جانتے ہو. فاتو بعشر صور مثلہ, قرآن جیسی 10 صورتیں تم بھی بنا کے لے آؤ. انسان کا کلام ہے تو دوسرا انسان بنا لے, اس میں کون سا مسئلہ ہے. اور یاد رکھے یہ چیلنج قیامت تک کے لیے آج تک موجود ہے. اور میں آپ کو ایک بڑی بات بتاؤں, اسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کا آسان ترین طریقہ پوری دنیا کو چیلنج ہے. لوگ کہتے ہیں نا اسلام کی مخالفت کرتے ہیں, تم مخالفت کرنے کے بجائے, گستاخیاں کرنے کے بجائے قرآن کے چیلنج کو قبول کر لو. یہ جو کہہ رہا ہے بھی مجھے جھوٹا ثابت کرنا ہے تو میرے جیسا بنا لاؤ,
آپ دنیا مان جائے گی کہ یار واقعی جیسا یہ ہے ویسا وہ بنا لیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مفتریات، فرمایا تم بنا کے لے آؤ اور کرو کیا؟ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کے جسے بلانا چاہتے ہو بلا کے لے آؤ۔ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ انسان کیا، جنات کیا، فرشتے کیا ہیں، عرشی کیا، فرشی کیا، جتنی مخلوق موجود ہے اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، ہاں ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو میرے قرآن کے مقابلے میں قرآن جیسے صورت بنا کے لے آؤ، بعشر صور مثلہ مفتریات، کہ تم اس جیسی، یہ تو 114 ہے نا، تم 10 لے آؤ، انا اعطیناک کل کوثر جیسی بنا کے لے آؤ، قل هو اللہ احد جیسی بنا کے لے آؤ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس جیسی بنا کے لے آؤ۔ چلو چھوٹی چھوٹی بنا لو، ہم نے کب کہا کہ بقرہ جیسی بنا لاؤ یا آل عمران اور نساء جیسی بنا لاؤ؟ نہ، انا اعطیناک کل کوثر تمہارے سامنے کھلا چیلنج ہے، اس جیسی انا اعطیناک کل کوثر کے مقابلے میں کوئی دوسرا لے آؤ، بات ختم، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا؟ کیا فرمایا؟ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کے عرشی فرشی کائنات جتنی موجود ہے ساری کائنات مل کے اس جیسا کلام بنا کے دکھا دے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کر کے دکھا دو۔ لیکن قرآن نے کیا فرمایا؟ فرمائی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا لَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، فرمایا جتنی مرضی ٹرائی کر کے دیکھ لو، پوری کائنات مل کے مر بھی جائے نا، قرآن جیسا کلام کے ایک لفظ بھی نہیں بنا سکتی، ایک لفظ۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، یہ قرآن نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا چلو 10 صورتیں چھوڑو، پھر فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، پھر فرمایا فَلْيَأْتُوا، کہ تم اس طرح کرو، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اس جیسی ایک جملہ ہی بنا کے لے آؤ۔ کتنا بڑا چیلنج ہے، نہ 10 صورتیں نہ ایک صورت، پھر فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اس جیسا ایک جملہ بنا لاؤ، الحمدللہ رب العالمین جیسا بنا لاؤ، الرحمن الرحیم جیسا بنا لاؤ، مر جاؤ گے، لیکن قرآن جیسا ایک جملہ، ایک آیت، ایک سطر بھی نہیں بنا کے لا سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ ایک شخص نے نا قرآن کی آیت پڑھی، آیت کیا پڑھی؟ اس نے پڑھا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، یہ 2 لفظ، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اتنے لفظ ایک دیہاتی بندے نے سنے، دیہاتی بندے کے سننے کے بعد اس نے جیسے سنا، غیر مسلم تھا، ٹھیک ہے جی، پڑھا اپنا مطلب اسلام نے قبول نہیں کیا تھا اس نے، دیہاتی بندے نے یہ 2 لفظ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ سنا نا، فوراً سجدے میں گر گیا، فوراً سجدے میں گر گیا۔ اور پھر اس کے الفاظ کیا تھے؟ اس نے کہا میں نے ان 2 لفظوں کو سجدہ کیا ہے، میں نے ان 2 لفظوں کو سجدہ کیا۔ آپ خود اندازہ کریں کہ وہ عربی دیہاتی شخص کیا کچھ جانتا ہوگا، یا کتنا بڑا فصیح بندہ ہوگا جسے یہ 2 لفظ سمجھ آئے ہوں گے۔ جب کوئی شخص قرآن کے 2 لفظوں کو سجدہ کرنے پر مجبور ہو جائے تو الحم سے والناس تک رب نے کیا کچھ بیان کیا ہوگا یار۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔